معروف شاعر جانثار اختر کے ایک طویل خط سے اقتباس۔ یہ خط انہوں نے معروف افسانہ نگار واجدہ تبسم کے نام تحریر کیا۔ یہ خط نقوش کے خطوط نمبر اپریل مئی 1968 کے تیسرے حصے سے لیا گیا ہے۔ میری پیاری بہن، خط ملا، پڑھتے ہوئے نہ جانے کتنی بار میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ تم نے حقیقت میں مجھے تھوڑی دیر کے لیے دکھی بنا دیا، پھر بھی مجھے اس احساس سے خوشی ہے کہ تم نے دکھ اٹھا کے، مصیبتیں جھیل کے اور فاقے کر کے بھی ہار نہیں مانی۔ کبھی کبھی البتہ جو تم میں جینے سے بیزاری پیدا ہونے لگتی ہے، اس سے ذہن کو بچانے کی ہمیشہ کوشش کرو۔ اقتباس: یہ کشتی اب تک تو خود ہی نہیں ڈوبی، لیکن اب اگر وہ ڈوبنا چاہے تو بھی میں اسے ڈوبنے نہ دوں گی۔ اقتباس ختم۔ تم نے خود یہ بات اپنے گزشتہ خط میں مجھے لکھی تھی نا۔ تم حوصلے والی لڑکی ہو، پھر کیوں نہ ہر دکھ اور ہر پریشانی سے زندہ رہنے کی قوت اخذ کرو۔ میری بہن، اپنے دل کو ایک لمحے کے لیے بھی یقین اور امید سے خالی نہ رکھو۔ تم جس انقلاب کے سہارے جی رہی ہو، وہ انقلاب ضرور آئے گا۔ آج ہم سب زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ترستے ہیں، کل ہمیں زندگی کی بڑی بڑی مسرتیں بھی حاصل ہوں گی۔ یہ میرا ایمان اور اعتقاد ہے۔ وہ دن بہت دور تو ہرگز نہیں جب ہمیں فاقے نہ سہنے پڑیں گے۔ ہمارے پاس روٹی بھی ہوگی، کتابیں بھی ہوں گی، امتحان کی فیس بھی ہوگی۔ ہمارے بھائیوں کی جیبیں خالی نہ ہوں گی، ان کے جسم پر خوبصورت سوٹ ہوں گے۔ ہماری بہنیں گھریلو زندگی کی چھوٹی بڑی راحتوں کو نہ ترسیں گی، ان کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوں گے، نرم مسکراہٹیں ہوں گی، ان کی کلائیاں سونی سونی نہ ہوں گی، ان میں سنہری چمکیلی چوڑیاں کھنک اٹھیں گی اور ہمیشہ کھنکتی ہی رہیں گی۔ میری بہن، تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو جسے تم خود اپنی زندگی کا دردناک پہلو بتاتی ہو۔ ہماری زود حسی ہماری زندگی میں واقعی تلخیاں کھول دیتی ہے۔ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو اکثر لمحوں میں ہمارے دل کو بری طرح چھو جاتی ہیں، ریزن آؤٹ کر کے ٹال دینا چاہیے۔ تم نے ایک چھوٹے سے واقعے سے متاثر ہو کر 8 سال سے چوڑیاں نہیں پہنی، اور آج بھی اچھی اچھی چوڑیاں پہننے کو تمہارا جی چاہتا ہے تو تم محسوس کرتی ہو کہ کوئی جیسے کہہ رہا ہو، ہم غریبوں کے پاس ایسی چوڑیاں پہننے کے لیے پیسے کہاں۔ میں تمہارے اس احساس اور ان جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن اس سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ یقین کرو واجدہ، میرا دل تمہیں ڈانٹنے کو چاہ رہا ہے۔ بات ہی ڈانٹ کھانے کی ہے۔ اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ ہم کھانا کھانا بھی چھوڑ دیں، کیونکہ نہ جانے کتنے لوگوں کو 2 وقت کیا 1 وقت بھی کھانا میسر نہیں ہوتا۔ میری بہن بن کے ایسی بے تکی باتیں کرنے کی تمہیں اجازت نہیں مل سکتی۔ تمہیں اپنا یہ فیصلہ بدلنا ہی پڑے گا۔ میرے سامنے تو تم اپنے سونے سونے ہاتھ لے کر نہیں آ سکتی۔ بہرحال اس کا ایک ہی حل ہے جو میں فی الحال تمہیں نہیں بتاؤں گا۔